الرحیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، مستقبل کے لیے نصیحت، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم نہ لوٹو اس جیسی بات کی طرف کبھی بھی اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس بات کی کہ تم لوگ نہ لوٹو اس جیسی بات کی طرف کبھی بھی اگر تم ہو ایمان والے۔ ان تعودو اس میں لا معذوف ہے کہ اللہ تعودو، کہ تم لوگ نہ لوٹو اس طرح کی باتیں دوبارہ تم لوگ نہ کرو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ وضاحت سے بیان کرتا ہے تمہیں نشانیاں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ کل کے سبق میں نے بات تفصیلاً عرض کر دی تھی واقعہ عفق سے متعلق، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو احکامات تمہیں بیان کیے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کیا حکم انسان کے مناسب ہے، اور جو احکامات اور جو سزائیں بیان کی ان میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، زجر بر منافقین، زجر بر منافقین، یقیناً وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بے حیائی کو پھیلا دیں، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لے کر آئے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہو۔ یہاں منافقین پر زجر ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ تم لوگ اس بے حیائی کی بات کو پھیلا رہے ہو، کہ یہ جو ناحق الزام لگایا گیا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور تم نے اس بات کو ناحق پھیلایا، اور ایمان والوں کے درمیان بھی تم نے اس بات کی تشہیر کی، تو تم لوگ دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، دنیا میں بھی تمہارے لیے سخت عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی سخت ہے، اور اللہ جانتا ہے تم لوگ اس کو نہیں جانتے۔ لا تعلمون کے نیچے حقیقت المعصیتی، معصیت کی حقیقت کو، معصیت کی حقیقت کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے، اور یا تم نہیں جانتے اس عذاب کی کیفیت کو، اللہ جو عذاب تمہیں دے گا وہ عذاب کتنا بڑا ہوگا اور کیسا ہولناک ہوگا، تم اس عذاب کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ یحبون کے نیچے لکھیں نزول برات کے بعد، نزول برات کے بعد، یعنی اب اگر کوئی اس بات کو پسند کرے کہ وہ یہ بے حیائی کی باتیں پھیلائے، جبکہ برات نازل ہو گئی، برات نازل ہونے کے بعد بھی جو ان منفی باتوں کو لوگوں میں پھیلائے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور جنہوں نے برات سے پہلے یہ بات کہہ دی تو ان کے لیے بھی ماقبل میں بات بیان ہو گئی کہ ان کے لیے سزا تھی، سزا کے بعد اگر وہ توبہ کر دیں تو اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح یہ آیت عام ہے اپنے الفاظ کے اعتبار سے، آج کے دور میں بھی جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں، مثلا جو لوگ نیٹ کیفے بناتے ہیں، فحاشی عریانی پر مبنی فلمیں، ڈرامے ان کو آگے پھیلاتے ہیں، سینما ہال بناتے ہیں، اسی طرح بے حیائی کے اڈے بناتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی دنیا اور آخرت میں پھر بڑا سخت عذاب دیتا ہے۔ اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مال میں برکت نہیں ہوتی، یہی بچے آگے جا کر کوئی پاگل مجنون دیوانے بن جاتے ہیں، اور جسم پر ایسے امراض کہ جو مال حرام کے راستے سے کمایا تھا وہ سارا اسی پہ لگ بھی جاتا ہے، لیکن وہ بیماریاں ختم نہیں ہوتی، اور آخر میں ذہنی امراض میں اور ٹینشن اور ڈپریشن میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑ کر آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ آیت عام ہے، جو بھی بے حیائی پھیلاتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، امتنان بر تائبین، امتنان بر یہاں پر احسان اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر احسان جتلایا
جنہوں نے توبہ کی۔ کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر، اب یہ شرط ہے، وَرَحْمَتُهُ کے بعد جزا معذوف ہے، لَعَاجَلَكُمْ بِالْعُقُوبَةِ، لَعَاجَلَكُمْ بِالْعُقُوبَةِ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو البتہ اللہ تمہیں جلدی سزا دے دیتا، البتہ اللہ تمہیں جلدی سزا دے دیتا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تمہیں جلدی سزا نہیں دیتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، یقیناً اللہ رب العزت نہایت شفقت کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شفقت کرنے والا ہے، بریکٹ میں نیچے لکھیں، تہمت لگانے والوں کو فوراً عذاب نہیں دیا۔ دیکھیں یہ اللہ کی شفقت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے کہ جنہوں نے تہمت لگائی تو فوراً ان کو عذاب نہیں دیا، اور ایسا عذاب بھی نہیں دیا کہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہو، بلکہ تہمت لگائی اور توبہ کر دی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ہاں جو توبہ نہیں کر رہے تو ان کے لیے پھر آخرت میں عذاب ہوگا دردناک۔ یا ایہا الذین آمنوا، تنبیہ ہے مومنین، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم لوگ مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے نشانات قدم کی تم پیروی نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، نشانات قدم کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یقیناً شیطان تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برے کاموں کا، بے حیائی کا اور برے کاموں کا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پہ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ دیکھیں یہاں ایمان والوں کو حکم دیا تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یعنی عبداللہ بن ابی ابن سلول بدبخت نے جو الزام لگایا، تو بعض صحابہ اکرام میں جو 3 تھے کہ جو ان کے غلط اس میں الزام میں اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے، انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ آئندہ تم ان کی ان باتوں کی پیروی نہ کرو۔ کہا گیا جو بھی شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان کا کام 2 کام ہے۔ پہلا کام شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ جو باتیں تھیں یہ مبنی تھی بے حیائی پر، کہ معاذ اللہ اس میں ام المومنین پہ الزام لگایا گیا، تو یہ بے حیائی پر مبنی باتیں ہیں۔ نمبر 2، یہ کام منکر کام ہے، تو شیطان کا کام یہ منکر کام کی دعوت دینا ہے۔ اب یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کر دیا، گناہوں سے پاک کر دیا نا، کہ جس پہ حد لگ گئی، حد لگ گئی، توبہ کر دی، اللہ نے معاف کر دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کبھی بھی گناہ سے پاک نہ ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ توبہ کے ذریعے سے اللہ نے گناہ کو معاف کر دیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا۔ یعنی دیکھو ان منافقین کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن صحابہ میں جیسے حمنہ بنت جہش، حضرت مصطح اور حضرت حسان تھے، تو اب ان کو اللہ رب العزت نے توفیق دے دی۔ اللہ سننے والا ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے ان کے تمام کرتوتوں کو، افعال کو۔ منافقین کے کرتوت اور افعال بھی اللہ جانتا ہے، اور ان کی گفتگو اور دل کے ارادے بھی جانتا ہے۔ مومنین کی باتیں بھی اللہ سنتا ہے، اور ان کے ارادے اور نیتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تنبیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ قسم کھائیں فضل والے تم میں سے اور وسعت والے، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین، اس بات پر کہ وہ نہیں دیں گے اپنے رشتہ داروں کو، مساکین کو، مہاجرین کو جو اللہ کے راستے میں ہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم لوگ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور
رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تنبیہ کی گئی۔ حضرت صدیق اکبر کے یہ رشتہ دار تھے مصطح، تو حضرت ابو بکر صدیق ان پہ خرچ کرتے تھے، ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے تھے، جتنی ضروریات ہوں ان کی پوری کرتے تھے۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ میری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو تہمت لگائی گئی، تو ان کی باتوں میں مصطح بھی شریک ہو گئے اور انہوں نے بھی یہ الزام لگا دیا۔ تو انہوں نے یہ قسم کھا دی آئندہ میں ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کروں گا، کہ میں تعاون بھی کرتا ہوں ان کے ساتھ اور مشکل موقع پہ کام بھی آتا ہوں، اس کے باوجود منافقین کے الزام میں یہ ان کے ساتھ شریک ہو گئے، تو انہوں نے نہ کرنے کی قسم اٹھا لی۔ تو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی کہ نہیں، جو تم میں وسعت والے ہیں، فضل والے، انہیں چاہیے کہ وہ تعاون کریں اور انہیں چاہیے ایسی باتوں پہ ان کو معاف کر دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں، درگزر کریں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جب یہ آیت اتری تو اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ آپ پسند نہیں کرتے اللہ آپ کو معاف کرے، فرمایا میں تو ضرور پسند کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے۔ تو انہوں نے مصطح کو معاف بھی کیا اور اب جو خرچہ دے رہے تھے وہ بھی دیا اور تھوڑا اور بڑھا کے بھی دیا اور ان کے ساتھ تعاون کرنے لگے۔ تو گویا اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان سے جو خطا ہوئی اور انہوں نے توبہ کر دی تو وہ غلطی معاف ہو گئی، اب ان پر آپ کا اپنا احسان ماضی والا بند کر دینا یہ مناسب نہیں۔ اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نص قطعی سے ثابت ہو گئی۔ پہلی فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو فرمایا اولو الفضل، کہ صدیق اکبر کون ہے؟ فضیلت والے، تو اللہ نے انہیں فرمایا کہ وہ فضیلت والے ہیں۔ تو صدیق اکبر کی فضیلت بھی نص سے ثابت ہے، صحابیت بھی نص سے ثابت ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، تو مفسرین نے لکھتا ہے والذین معہ سے مراد ابو بکر صدیق ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، اور وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ ان آیت کا مصداق امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو گویا صدیق اکبر کی فضیلت میں قرآن کریم کی چند آیات بھی ہیں، بعض صراحتاً اور بعض اشارتاً ہیں۔ تو یہاں بھی ان کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو الفضل فرمایا۔ تو اولو الفضل کے نیچے لکھیں بے اعتبار دین کے، اور آگے فرمایا وسعتی، اور وسعت والے ہیں، نیچے لکھیں بے اعتبار دنیا کے، دنیا کے لحاظ سے وسعت والے ہیں اور دین کے لحاظ سے فضیلت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی خوب دی تھی، مال میں بھی اللہ نے ان کی بڑی برکت ڈالی تھی، اور انہوں نے سارا مال دین کی آبیاری میں لگایا۔ اسلام لے کر آئے 40,000 دراہم کے مالک تھے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ ان پیسوں سے ان کے لیے کفن کا کپڑا خریدا جا سکے۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ یہی جو کپڑا ہے اسی میں مجھے دفنا دو، نیا کپڑا نہ لو، نیا کپڑا تو ان کے لیے جو زندہ ہوں، میرے لیے پرانا کپڑا ہی کافی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فضیلت والا فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے تنبیہ کر دی کہ جو تم تعاون کر رہے تھے وہ کرتے رہو۔ معلوم ہوا جو کام اللہ کے لیے شروع کیا ہو کسی وجہ سے اس کو روکنا نہیں چاہیے، کسی وجہ سے اس کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ اس کام کی بنیاد جب اخلاص ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عمل بھی مقبول تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو آپ ختم نہ کریں بلکہ اس عمل کو آپ جاری رکھیں، اور فرمایا کہ آپ معاف کرو اور درگزر کرو، کہ آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، فرمایا میں تو خوب پسند کرتا ہوں، تو فرمایا یقیناً اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات، تفصیل زجر بر منافقین، یہاں منافقین پر جو زجر ہے اس کی تفصیل ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، الغافلات جو بے خبر ہیں، جو بے خبر ہیں، اور مومن عورتیں ہیں، تو ان پر لعنت کی گئی ہے دنیا اور آخرت میں،
اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا۔ دیکھیں یہاں فرمائے گا یہ لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگا رہے ہیں۔ اب ام المومنین پر تہمت ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی کسی پر بھی تہمت لگائے تو اس کے لیے یہی سزا ہے کہ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے بڑی لعنت ہوگی۔ دیکھیں یہاں پر 3 صفات بیان کی گئی۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 پاک دامنی، اور نمبر 3 بے خبر ہونا۔ تو عورت کی کتنی صفات بیان کی گئی؟ 3۔ تو عورت وہی ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں، مومن ہو کافر نہ ہو، پاک دامن ہو یعنی بے حیا اور اپنی عزت اور عفت کو بیچنے والی نہ ہو، بے خبر ہو یعنی دنیا کی باتوں سے زیادہ خبردار نہ ہو، دنیا سے، پیسے سے، دنیا کے ماحول سے، باہر نکلنے سے، دنیاوی تعلیمات سے، دنیا کی زیب و زینت سے بے خبر۔ عورت جتنی بے خبر ہوتی ہے اتنی خدمتگار ہوتی ہے، اتنی اللہ کی اطاعت گزار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والی ہوتی ہے، اور جتنا اس کا گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے بار بار اتنی حیا کم ہو جاتی ہے، جتنا مردوں سے اختلاط ہوتا ہے اتنی حیا کم ہو جاتی ہے، میل جول ہوتا ہے، پاک دامنی کم ہو جاتی ہے، تو اب وہ بے خبر نہیں ہوتی بلکہ وہ باخبر ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بچوں کی پرورش کرنے والی عموماً نہیں رہتی، نہ ہی شوہر کی خدمتگار ہوتی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ گھر کے ماحول میں سکون نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا عورت کے لیے دین کا علم بہت ضروری ہے، لیکن دنیا سے اگر وہ بے خبر ہو تو یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے۔ عورت کا دنیا سے بے خبر ہونا عیب نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو عورت کی صفت میں بیان کیا کہ یہ عورت کی صفت ہے، وہ بے خبر ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، دنیا کی چیزوں سے بے خبر ہے، اور اپنا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے، دین پر زندگی گزار رہی ہے۔ ایسی عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ عموماً دیہات کی کوئی عورت ہے، دیہاتی ماحول سے آئی یا یہاں کے ماحول میں پڑی لیکن گھر کی 4 دیواری میں رہی، حیا اور پاک دامنی میں رہی، اس کا باہر نکلنا نہ رہا، مردوں سے اختلاط نہ رہا، ایسی عورت گھر بسانے والی ہوتی ہے، بچوں کی تربیت کرنے والی ہوتی ہے، مہمانوں کے آنے پر خوش ہونا اور ان کے اکرام کرنے والی ہوتی ہے۔ جس کی آمد و رفت زیادہ باہر ہو تو عموماً دیکھا گیا اس کی وجہ سے گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ تو مرد کے لیے بے خبر ہونا عیب ہے، عورت کے لیے عیب نہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کی صفت میں اسے بیان فرمایا، یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دیں گی ان پر ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، اس پر جو یہ عمل کرتے تھے۔ گواہی دیں گے ان پر، علیہم کے نیچے بریکٹ میں ان کے خلاف، ان پر گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، یعنی آج جس زبان سے یہ الزام لگا رہے وہ زبان کل بولے گی، وہ ہاتھ جن سے انہوں نے کسی کے خلاف غلط باتیں لکھی ہیں وہ ہاتھ بولیں گے، جن پاؤں کے ساتھ چل کر گناہ کے کام کی طرف گئے، الزام لگانے کے لیے گئے، وہ پاؤں گواہی دیں گے۔ اب یہ کہ یہ ہاتھ اور پاؤں کیسے بولیں گے؟ تو جو اللہ زبان میں بولنے کی طاقت ڈال سکتا ہے وہ قادر ہے، وہ ہاتھ اور پاؤں میں بولنے کی طاقت بھی ڈال سکتا ہے۔ زبان بھی گوشت کی بوٹی ہے، ہاتھ اور پاؤں بھی، یہ بھی گوشت ہے۔ اب جیسے یہ بات تھی کہ قیامت کے دن انسان سر کے بل بھی چلے گا، بعض اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سر کے بل کیسے چلے گا؟ فرمایا جو اللہ پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات قادر ہے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن وہ اللہ پورا پورا دے گا بدلہ، پورا پورا دے گا بدلہ، الحق کا جو لائق ہے، جو بدلہ لائق ہے وہی بدلہ اللہ دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ یقیناً اللہ کی ذات برحق ہے اور حق کو بیان کرنے والی ہے، اللہ کی ذات برحق ہے اور المبین اور حق کو بیان کرنے والی ہے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ سب کو بدلہ پورا پورا دے گا، الحق کا جو لائق اور مناسب ہے، یعنی اللہ بدلے میں کمی نہیں کرے گا، کسی کے نیک اعمال زیادہ ہوں بدلہ کم دے، گناہ کم ہو سزا زیادہ دے، اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا، ہر آدمی کو اس کو پورا بدلہ ملے گا، چاہے اس کے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں۔ اور اللہ کی ذات
برحق ذات ہے، وہ حق کو بیان کرنے والا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں، والطیبون للطیبات، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہی پاکیزہ لوگ بری ہیں اس سے جو یہ خبیث لوگ کہتے ہیں۔ اولئک، یہی پاکیزہ لوگ، یہی پاکیزہ لوگ، مبرؤون بری ہیں، مما ان باتوں سے، یقولون جو خبیث لوگ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ، اور ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے، بدلہ ہے، عزت والا بدلہ ہے، اور ان کے گناہوں کی معافی ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ خبیث عورت خبیث مرد سے ہی شادی کرے گی اور وہ پاکیزہ مرد سے نہیں کر سکتی، یا پاکیزہ پاک دامن مرد خبیث عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ نکاح تو ہو سکتا ہے، ایک پاک دامن مرد ہو اور ایک ایسی عورت ہو جو معاذ اللہ اپنی حیا کو، پاک دامنی کو فروخت کرنے والی ہو، بے حیا عورت ہو، نکاح تو ہو جائے گا۔ نکاح کا تعلق تو ایمان سے، اگر کوئی عورت مسلمان ہے اس سے نکاح جائز ہے، اگر وہ بے حیا ہے یہ اس کا گناہ ہے، وہ اس پہ توبہ کرے، لیکن یہ نکاح کے لیے مانے نہیں۔ اب آیت میں جو آیا ہے کہ خبیث مرد خبیث عورت کے لیے، یہ اللہ رب العزت نے فطرتی طور پر ایک قانون بیان کیا، یعنی انسانی فطرت ایسی ہے، خبیث مرد چاہتا ہے اس کو عورت بھی خبیث ملے، خبیث عورت، جو عورت یہ بے حیائی کا کام کرنے والی، جسم فروش ہو، وہ مرد بھی ایسا ہی چاہتی ہے، اور جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں حیا پاک دامنی والے، وہ عورتیں بھی پاک دامنی والے چاہتے ہیں، اور جو عورتیں پاک دامن ہوتی ہیں وہ چاہتے ہیں ان کے شوہر بھی پاک دامن ہو۔ انسان اپنی جنس کی طرف مائل ہوتا ہے، تو جو آدمی جیسا ہے وہ ویسی عورت چاہتا ہے، تو جو نیک صالح ہے وہ چاہتا ہے گھر والی بھی نیک صالح ہو، اور جو خود بے حیائی کا اڈا چلانے والا ہے وہ چاہتا ہے عورت بھی ملے جو میرے ساتھ اس میں شریک ہو جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک وہ اسلوب بیان کیا جو انسان کی طبیعت کا ہے، کہ طبیعت میں یہ بات ہے کہ خبیث خبیث کو چاہتے ہیں، طیب طیب کو چاہتے ہیں۔ یہاں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس طیب ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی کسی زوجہ میں یہ گناہ کا فعل ہو، پھر تو وہ خبیث فعل ہوگا۔ تو خبیث خبیث کے لیے ہوتا ہے، طیب طیب کے لیے ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات طیب ہے، تو اللہ نے ان کے لیے جو ازواج رکھی وہ بھی طیب رکھی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات تو طیب ہیں، پھر ان کی بیویاں تو کافر بھی ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، ایمان نہیں لائی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی۔ تو یہاں تو ہے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ۔ یہ سوال ہے، جواب یہ ہے پیغمبر کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے، بد کردار نہیں ہو سکتی، بے حیا نہیں ہو سکتی۔ انبیاء علیہ السلام کی جتنی بیویاں آئیں سب کوئی ایسی نہیں تھی معاذ اللہ جو اپنی عزت کو، اپنی عفت کو، حیا پاک دامنی کو بیچنے والی ہو، بے حیا ہو، ایسا نہیں تھا۔ تو کافر ہو سکتی ہے، ایمان نہ لائے، لیکن کردار کے اعتبار سے بے حیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں جو بات کی گئی ہے وہ کردار کی بات کی گئی کہ طیب کردار والے مردوں کی عورتیں بھی طیب ہوں گی کردار میں، البتہ جہاں تک بات ایمان کی ہے اس کی بات نہیں کی گئی۔ دیکھیں انسان کی فطرت ہے وہ طیب طیب کو چاہتا ہے، ہاں اگرچہ ایسا ہو سکتا ہے عقیدے کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہو، دونوں کا عقیدہ الگ الگ ہو، دونوں کے رسم و رواج اعتقاد الگ الگ ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ طیب جو ہے وہ خبیث کو چاہے۔ تو اس لیے بہرحال انبیاء علیہ السلام کی بیویوں میں معاذ اللہ کوئی زانیہ نہیں آئی، کوئی بے حیا نہیں آئی، جتنی بھی تھیں وہ سب طیب تھے۔ اور ان کی بیویاں جو اگر غیر مسلم ہوئی بھی، یہ اس طرف بھی ایک حکمت تھی، اشارہ تھا
کہ انبیاء علیہ السلام کے اختیار میں ہدایت دینا نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ اگر ہدایت دینا ان کے اختیار میں ہوتا تو ان کی بیوی، بیٹے اور والد مسلمان ہوتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، ایمان نہیں لایا، حضور کا چچا ہے، ایمان نہیں لایا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، بیوی ہے، ایمان۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں، انبیاء کے اختیار میں ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت کا راستہ بتانا ہے، ہدایت دینا اللہ رب العزت کے اختیار میں۔ تو یہ بتا دیا کہ اگر اختیار میں ہوتی تو یہ دے دیتے، لیکن یہ ان کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی محض توفیق سے ہوتا۔ تو بہرحال یہاں ایک بات میں نے جو عرض کر دی کہ یہ اشکال نہ ہو کہ طیب کے لیے جب طیب ہے تو انبیاء کی بیویاں کافر کیسے آئیں، تو جواب یہ کہ وہ کردار میں زانی نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، قانون معاشرت نمبر 1، حکم استئذان۔ قانون معاشرت نمبر 1، حکم استئذان۔ یہاں سے معاشرتی قوانین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس میں پہلا حکم استئذان، اجازت کے بارے میں حکم آیا۔ دیکھیں اس سورہ نور میں زنا کے بارے میں احکامات آئے، لعان کے بارے میں آئے، اور اسی طرح جو کسی بے ناحق تہمت لگائے، الزام لگائے، اس پر احکامات آئے، حد قذف کا ذکر آیا۔ تو اب یہ کس طرح معاشرہ پاکیزہ ہوگا اور لوگ زنا سے، دواعی زنا سے، دوسروں پہ تہمت لگانے سے باز رہیں گے، معاشرہ پرامن ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے احکامات آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا حکم، جہاں کہیں انسان جائے تو اجازت لے کر جائے۔ تو جب وہ کسی گھر میں جائے گا، اجازت لے کر جائے گا تو غیر محرم پہ نگاہ نہیں پڑے گی، جب نگاہ نہیں پڑے گی تو معاشرے میں حیا ہوگی، چونکہ بے حیائی اسی سے ہوتی ہے، تعلقات سے۔ تو جب کسی گھر میں کوئی کسی کا آنا جانا ہو، پردہ نہ ہو، اجازت لے کر جانا نہ ہو، آمد و رفت زیادہ ہو، اسی سے دیکھنے میں آیا ہے کہ بے حیائی کا ماحول سامنے آتا ہے، اور جہاں بھی حیا کا ماحول ہو تو اس سے ایسی چیزیں سامنے نہیں آتی۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا جس کے ہاں جاؤ اجازت لے کر جاؤ، اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ آؤ۔ اور اسی طرح آگے پردے کے احکامات بیان کیے، تو جب پردہ ہوگا، اجازت ہوگی، استئذان ہوگا، تو معاشرے میں بے حیائی کے گناہ نمودار نہیں ہوں گے۔ اے ایمان والو، تم مت داخل ہو جاؤ بیوتن غیر بیوتکم، تم مت داخل ہو جاؤ گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو اور تم سلام کرو ان کے اہل کو، باشندوں کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سب انسانوں کو نہیں دیا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، چونکہ یہ فرعی احکامات ہیں اور غیر مسلم فرعی احکامات کا مکلف نہیں ہے۔ غیر مسلم پہلے ایمان کا مکلف ہے، ایمان لانے کے بعد وہ فرعی احکامات کا مکلف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو یہاں کہا کہ ایسے گھروں میں جب کہ وہ تمہارے اپنے گھر نہ ہوں۔ تو دیکھیں پہلی قسم وہ ہے کہ جو انسان کے ذاتی گھر ہیں اور جہاں کوئی اور نہیں رہتا۔ سنیں، پہلی قسم ایسے گھر جس گھر میں وہ اکیلا رہتا ہے، کوئی اور اس گھر میں نہیں رہتا، کسی کا آنا جانا اس گھر میں نہیں ہے، کسی کی رہائش نہیں ہے، وہاں تو آدمی جب جائے اپنے گھر میں گیا، دروازہ کھولا، بغیر اجازت کے بھی جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری قسم ایسے گھر جس گھر میں انسان رہتا ہے ساتھ کوئی اور بھی رہتے ہیں، یا اس گھر کے اندر اس کے ساتھ کوئی اور فیملی بھی ہے، یا اوروں کا آنا جانا بھی اس میں رہتا ہے، محرم کے ساتھ غیر محرم بھی ہے، یا کرائے کا مکان ہے، آمد و رفت رہتی ہے، تو ایسے گھروں میں جاتے وقت اجازت طلب کریں گے۔ تو یہ دوسری قسم آ گئی۔ تیسری قسم آگے ایسی آئے گی کہ بھئی جہاں کوئی آدمی ایسے گھر کے اندر چلا گیا کہ وہ ایسی جگہ ہے جو عام ہے، جو سب کے لیے اذن عام ہے، کسی کے لیے خاص نہیں ہے، وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رفاعی جگہیں جیسے بات آئے گی، مثلاً مسافر خانے ہیں، مثلاً پارک ہے کہ اس میں سب کی آمد و رفت ہے، سب آ سکتے ہیں، گراؤنڈ ہے، گلیاں ہیں، تو وہاں اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یا کوئی ایسا مکان ہے جو بنجر بے آباد ہے اور اس میں کوئی آبادی نہیں ہے، بالکل خالی ہے، ویرانے میں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو وہاں جاتے وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں فرمایا ایسے گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں تم پہلے اجازت طلب کرو۔
اور سلام کرو ان کے اہل کو۔ اجازت طلب کرنے کا طریقہ ہے دستک دو، دستک دے دے آدمی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اگر اندر سے کوئی جواب آ جائے تو فبہا، جواب نہ آئے تو وہ واپس چلا جائے۔ دستک سے مراد انگلیوں سے دستک دینا ہے، پتھر لے کر دروازہ توڑنا نہیں۔ اور دستک دیتے وقت دستک دے کر کنارے پہ کھڑا ہونا ہے، سامنے کھڑا نہیں ہونا۔ اور دستک آہستہ آواز میں دینی ہے کہ جو اوپر تک آواز پہنچ جائے، اور 3 مرتبہ میں اگر نہ آئے تو چلا جانا ہے، وہاں کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرنا۔ جیسے باہر بعض کھڑے رہتے ہیں، جب تک حضرت نہیں نکلیں گے تو وہ وہاں سے ہٹے گا نہیں۔ ہو سکتا ہے حضرت مصروف ہو، آرام میں ہو، لکھنے میں ہو، کسی ضروری کام میں ہو، تو دوسروں کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وقت لیا جائے، ملاقات کا وقت لیا جائے اور اس وقت میں آ کر ان سے ملاقات کی جائے، تو یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ یا آج کے دور میں موبائل پہ وقت لے لی یا میسج کر کے میں فلاں وقت میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں، پھر اگر وہ جواب دے دیں جی فلاں وقت میں آ جاؤ، پھر اسی وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح موبائل فون میں بھی ایک آدمی کر رہا ہے دوسرے کو، تو اجازت طلب کرے کہ بھئی فون کرنے سے پہلے اس کو میسج کرے، کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں؟ آپ فارغ ہیں، آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ یا کال کر لی تو پہلا سوال جی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے پاس وقت ہے، بات ہو سکتی ہے؟ کسی خصوصی مجلس میں، درس میں، کسی اہم کام میں تو نہیں؟ اب وہ درس کے دوران شروع ہو گیا، وہ اب پورا خواب سنا رہا ہے، 1 گھنٹے کا اس کا پورا خواب ہے، وہ ایک مسئلہ جی حضرت دوسرا بھی، حضرت تیسرا بھی، تو بھائی تو فارغ ہے، حضرت فارغ نہیں۔ تو اس لیے دوسرے کے وقت کی نزاکت کا، ان کے مزاج کا اور ان کی تمام معمولات کی رعایت رکھی جائے۔ بعض کے سونے کا وقت ہوتا ہے، بار بار اس طرح گھنٹی دینا تو یہ بھی اجازت کے خلاف ہے۔ جیسے دستک 3 دفعہ ہے، اس طرح موبائل پہ بیل بھی آدمی اسی طرح دے، 1 دفعہ دے، زیادہ زیادہ 2 دفعہ، اگر جواب نہ آئے تو چھوڑ دے۔ یہ کام کرنا بے وقوفوں کی بات ہے، جب تک وہ اٹھاتا نہیں ہے تو وہ اس کو چھوڑتا نہیں، کہ وہ لگا ہوا بھئی تو اٹھائے گا، لازمی اٹھائے گا، وہ آپ کا پابند نہیں ہے، نہ آپ کا ملازم ہے، نہ آپ کا پابند ہے، نہ آپ کا ملازم ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے آپ سے بات کرے چاہے آپ سے بات نہ کرے۔ تو اس لیے یہ اصول ہے، حتیٰ تستأنسوا، پہلے اجازت طلب کرو پھر وہاں جا کر سلام کرو۔ اجازت طلب کرتے وقت نام بتانا چاہیے۔ دستک ہوئی جی، پوچھا کون؟ میں۔ بھائی میں کون؟ تو اس لیے حضور کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ ہے، آپ نے پوچھا کون؟ حضرت جابر نے فرمایا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کی، میں کیا ہوتا ہے، نام کیوں نہیں بتاتے ہو؟ یعنی نام بتاؤ، تعارف کس سے ہوتا ہے؟ نام سے ہوتا ہے۔ اس طرح بعض ساتھی فون کر لیں گے، جی بھائی تو کون؟ حضرت آپ نے پہچانا نہیں، بھائی تو کون ہے؟ حضرت فلاں جگہ ملاقات ہوئی تھی، حضرت فلاں جگہ ہم اکٹھے تھے، فلاں جگہ تھے، بھائی تو نے 4 منٹ تک حضرت کو پریشان کیا۔ شروع میں ہی نام بتا دے تاکہ اس کو جلدی یاد آ جائے۔ تو یہ دوسروں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر نام بتا دیے جائے ان کو فوراً یاد آ جائے گا اگر وہ پہچانتے ہیں۔ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، سلام کیا جائے۔ سلام کا مقصد اتنے آواز میں کہ ان کو آواز پہنچ جائے، اتنے زور سے نہیں کہ سارے گھر والے جتنے ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہو جائیں، اتنی آواز میں کہ گھر والے اس سلام کو سن لیں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ یہ بہتر ہے کیا مطلب؟ یہ بہتر ہے 3 طرح سے۔ نمبر 1 بہتر ہے اس اعتبار سے جس کے پاس گئے ہو ان کے حق میں بہتر ہے، کہ جب آپ نے اجازت لی، ان سے پوچھا، تو اگر وہ کسی کام میں مصروف ہیں، کوئی مصروفیت میں، ان کے حق میں بھی بہتر ہے وہ اس کام سے ہٹ کر آپ سے ملاقات کر سکیں گے۔ آرام کر رہے تھے یا کوئی اور نجی مصروفیت تھی، ازدواجی مصروفیت تھی، ان کے حق میں بھی بہتر ہے وہ اس کیفیت سے، اس حالت سے ہٹ جائیں گے۔ اور نمبر 2 تمہارے حق میں بھی بہتر ہے اگر تم اچانک آؤ اور اندر گھس جاؤ اور گھر والوں کو کسی ایسی حالت اور کیفیت میں دیکھو جو تمہیں گوارا نہ ہو۔ یہ انسان اپنے گھر میں آ جائے جہاں محرم کے ساتھ بعض دیگر عورتیں بھی آتی ہیں، یا محرم ہی ہے لیکن ماں بہن بیٹی، کسی وقت سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کسی وقت لیٹی ہیں، کسی اور کیفیت میں جو آدمی دیکھنا نہیں پسند کرتا، تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ دستک دے کر آئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، دستک کے ذریعے، سلام کرنے کے ذریعے وہ اپنی کیفیت اور حالت کو تبدیل کر دیں گے۔ اس لیے ایک دم گھر میں نہیں جانا چاہیے، دروازے پہ دستک دیں، کھانسی کر لیں، گلا صاف کر دیں، پاؤں کی آہٹ رکھ دیں تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے۔ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ بہتر ہے اس اعتبار سے بھی کہ معاشرے میں حیا
کا رواج ہوتا ہے، بے حیائی ختم ہوتی۔ جب ہر آدمی گھر میں اجازت لے کر آئے گا، کسی کے ہاں جائے گا تو گھر کی اس کی خواتین پہ نگاہ نہیں پڑے گی، تو بے حیائی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ بے حیائی کا دروازہ کیوں کھلتا ہے؟ جب ہر ایک کے لیے آنے کی اجازت ہو۔ اب کہتے ہیں نا جی یہ چچا زاد ہے، یہ خالہ زاد ہے، یہ ماموں زاد ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ میرا کیا ہے؟ پھر وہ کزن جو ہوتا ہے وہی اس کی بیٹی کو بھگا کے لے جاتا ہے، وہی ہوتا ہے بہن کے ساتھ معاذ اللہ غلط تعلق قائم کر لیتا ہے، پھر ساری زندگی یہ پریشان ہوا۔ کیوں؟ شریعت کے خلاف چلا۔ شریعت کے خلاف چل کر کوئی سکون نہیں پا سکتا۔ جب بھی کوئی دین کے خلاف چلا ضرور پریشان، غمگین ہوا اور رسوا اور ذلیل ہوا۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی عزت نہیں پا سکتا، نیکی کر کے کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس اگر تم نہ پاؤ اس کے اندر کسی کو، یعنی وہاں کوئی بھی رہائشی نہیں ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو تم مت داخل ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں اس کی اجازت دے دی جائے۔ اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو تم لوٹ جاؤ، ہُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ واپسی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہوا یہ واپسی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ رب العزت جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں اس آیت میں فرمایا اگر تم ایسی جگہ گئے جہاں کوئی بھی نہیں ہے، یعنی دستک دی اندر سے یا تو جواب نہیں آیا، اندر سے کسی نے آنے کی اجازت نہیں دی، یا گھر میں تھا کوئی نہیں، تو پھر ایسے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہاں سے آدمی واپس لوٹ آئے۔ اور اسی طرح اگر 3 دفعہ اجازت لی لیکن انہوں نے اجازت کا جواب نہیں دیا تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ پاکیزہ ہے کس طرح کہ اگر 3 دفعہ اجازت کے بعد جواب نہیں ملا پھر بھی آدمی گھر میں گھس جائے، تو اب کسی چیز پہ نگاہ پڑ جائے، کوئی کام کر لے، تو اب وہ گھر والے بھی الزام لگائیں گے ہم نے جب آپ کو اجازت نہیں دی آپ گھر میں کیوں آئے؟ تو یہ اس کے حق میں بھی پاکیزہ نہیں ہے، الزام کا ذریعہ ہے، ان کے حق میں بھی پاکیزہ نہیں ہے۔ تو اس لیے شریعت نے کہا تم دونوں کے حق میں پاکیزہ اور بہتر یہ کہ جب اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ۔ اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، دستک دینے والے کے دل کی بات بھی اللہ جانتا ہے کس نیت سے آ رہا ہے، اور گھر والے اس کو اجازت جو نہیں دے رہے یا اجازت دے رہے ان کے دل میں جو ارادہ اور فعل ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں غیر مسکونۃ فیہا، جن گھروں میں سکونت نہ ہو، جن گھروں میں رہائش نہ ہو۔ ایسے گھر ہیں کہ جن گھروں میں کوئی رہائش نہیں ہے، اور وہ گھر فیہا متاع لکم، تمہارے لیے اس میں منفعت ہے، ایسی جگہ اور مقامات ہیں جس میں تمہارے لیے نفع ہے۔ اللہ جانتا ہے ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ دیکھیں ان آیات میں فرمایا اگر تم ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں کسی کی رہائش نہیں ہے، اور وہ جگہ ایسی ہیں جس میں تمہارے لیے منفعت ہے، نفع ہے، تو میں نے عرض کیا اس سے مراد لکھیں، مراد عوامی مقامات ہیں، مراد عوامی مقامات ہیں جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، عوامی مقامات ہیں جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، مثلا مسافر خانہ، ڈاک خانہ اور پارک وغیرہ۔ اب یہ ایسی جگہیں ہیں کہ جو کسی کی ملکیت نہیں اور وہاں کسی کی رہائش بھی نہیں، اس لیے اگر ایسی جگہوں میں آدمی چلا جائے اور بغیر اجازت کے بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں تک مختلف جگہوں میں دخول کے اعتبار سے احکامات تھے۔ میں نے عرض کیا پہلا گھر وہ تھا جو انسان کا ذاتی ہو، جس میں کسی اور کی کوئی رہائش نہ ہو، کوئی آمد و رفت نہیں ہے، وہاں بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں۔ دوسرا گھر ایسا ہے جہاں انسان رہتا ہے، وہاں ساتھ کوئی اور بھی رہتے ہیں تو ان کی آمد و رفت ہے، وہاں وہ اجازت طلب کر کے جائے۔ تیسرا گھر کئی ایسا ہے کہ جہاں گیا اور اندر کوئی بھی نہیں تھا، یا اندر کوئی تھا لیکن کسی نے اس کو اجازت نہیں دی، تو ایسے گھروں کے اندر پھر آدمی واپس لوٹ کر آ جائے، گھر میں داخل نہ ہو۔ چوتھی صورت ایسی جگہ گیا جس جگہ پہ کوئی رہائش نہیں ہے اور وہ ایسی جگہ جو لوگوں کے نفع کے لیے جگہ ہے، تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اجازت کے بھی انسان وہاں جا سکتا ہے۔ پھر انسان کے دل میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے،
فرمایا ما تبدون، جو تم ظاہر کرو، کس ارادے سے تم پارک میں آئے؟ تم پارک میں مسافر خانے میں کس ارادے سے آئے؟ تفریح کے لیے آئے، واک کرنے کے لیے آئے، یا غیر محرم کو دیکھنے کے لیے آئے؟ تو تبدون